بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے خطاب جمعہ برائے 16 ستمبر 2022۔ مدارس دینیہ امت مسلمہ کے لیے سرچشمہ حیات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق آیت 1 تا 5۔ عرب ایک امی قوم تھی جس کو قرآن مجید میں خود کہا گیا ہے یہود کی زبان سے لیس علینا فی الامیین سبیل۔ سورہ آل عمران آیت 57۔ ہم عرب کے باشندوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، کوئی زیادتی کرے، ان کے مال پر قبضہ کر لے، غصب کر لے، ان کو ایذا پہنچائے، ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جانوروں کے حکم میں ہے۔ جانور کو اگر کوئی استعمال کرے، مار دے، تکلیف پہنچائے تو کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور ایک ایسی قوم جس کو امیین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کر کے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ ایک ایسے شہر میں کہ جہاں قلم ڈھونڈنے سے ملتا، مکہ مکرمہ میں شاید 3-4 گھروں میں قلم مل سکتا تھا، اور پھر ایک ایسی شخصیت پر، ایک ایسے انسان کامل پر، اور ایک ایسے اللہ کے محبوب بندے پر کہ جو دنیا انسانیت کو نجات دینے کے لیے مبعوث ہوا ہے، اور جس کو علم کے دریا بہانے ہیں اور علم کے خزانے زمین سے اگلوانے ہیں، اور جس کو ذہانت اور قوت مطالعہ اور تدقیق و تحقیق کی آخری معراج تک پہنچانا ہے، وہ خود امی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اس امت کا دامن علم سے باندھ دیا گیا ہے، تو اس امت کا دامن علم سے باندھ دیا گیا ہے، اور اس امت کے لیے گویا یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دی گئی ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے کہ پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے، اس میں نہ عقائد کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، نہ ان چیزوں کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، نہ عبادات کے متعلق کہا جاتا ہے، نہ معاملات کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے، اور نہ وہاں کے رسوم کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے، نہ جاہلیت کے خلاف کہا جاتا ہے۔ وہاں جو پہلی بات کہی جاتی ہے، پہلا لفظ جو بولا جاتا ہے، حضرت جبرائیل جس کو ادا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کروانا چاہتے ہیں، وہ ہے اقرأ۔ یہ ایک انکشاف، یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ سوچنے سمجھنے والے انسان کو بڑے تفکر اور تدبر اور ذہانت پر اور نقطہ شناسی پر آمادہ کرتی ہے، مگر چونکہ جو چیز زیادہ پڑھی جاتی ہے، نظر سے گزرتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی یا نوبت نہیں آتی، اور سب سے پہلے یہی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اسی سے بسم اللہ ہوتی ہے، اسی لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی یا نوبت نہیں آتی۔ قرآن کریم کی پہلی آیت کے ذریعے اس امت کا قرأت یعنی پڑھنے سے دامن باندھ دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ علم اور اسم دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ یہاں اسم سے مراد اللہ کا نام ہے، یعنی علم کا رابطہ اللہ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ دنیا کی یہ بڑی نقبت ہے اور بڑی بد نصیبی ہے، اس کو امریکہ اور یورپ میں اور ترقی یافتہ دور میں دیکھا جا چکا ہے کہ علم کا رشتہ جب اسم سے ٹوٹ گیا، یعنی اللہ سے ٹوٹ گیا، تو وہ علم نہیں بلکہ جہل ہے، اور جہل نہیں بلکہ جہل آموز چیز اور انسانیت سوز چیز اور حقائق کو بھلا دینے والی اور آخری درجے میں خدا فراموش بنا دینے والی چیز بن گیا ہے۔ یہ ایک سانحہ ہے دنیا کا۔ آج علم نافع کیوں نہیں؟ علم جو آج مفید نہیں ہو رہا ہے، نافع نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ علم ہے لیکن اسم نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے علم کو اسم کے ساتھ جوڑا تھا اور دونوں کا دامن باندھ دیا تھا، اور علم کو اسم کے ساتھ مربوط کر دیا تھا۔ جب علم اسم سے محروم ہو جائے گا، اور پھر محروم ہی نہیں باغی ہو جائے گا، اس اسم کے خلاف بغاوت کرے گا، انکار ہی نہیں بلکہ اس کو پردہ وجود سے ختم کرنا چاہیں گا، وہ علم وحشت آمیز نہیں، وحشت انگیز نہیں بلکہ وحشت آموز بن جائے گا، اور ظلم کا دریا بہانے والا اور ظلم کی آگ لگا دینے والا بن جائے گا۔ اور جو کچھ فساد ہم کو آج یورپ اور امریکہ میں نظر آ رہا ہے، وہ سب اس وجہ سے کہ علم کا رشتہ اسم سے ٹوٹ چکا ہے، یعنی اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، اور اب علم وہ علم نہیں ہے جو انسانیت پیدا کرے، بلکہ وہ علم ہے جو درندگی پیدا کرے، وحشت پیدا کرے، سبعیت پیدا کرے، سفاکی پیدا کرے، نفس پرستی پیدا کرے۔ مدارس امت مسلمہ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو جہاں تک مسلمانوں کا امت مسلمہ کا تعلق ہے، اس کا تو دامن بندھا ہوا ہے۔ اس کے لیے تو شرط ہے کہ اس زندگی کا آغاز، اس کی شعوری زندگی کا آغاز کم سے کم اقرا یعنی قرات کے عمل کے ساتھ ہو، اور اسم کے سائے کے نیچے ہو، اسم ربانی، اسم الہی کے سائے کے نیچے ہو، اور وہ اس کی سرپرستی میں ہو، اس کی رہنمائی میں ہو، اس کی رفاقت میں ہو۔ تو جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، اس کے لیے تو مدارس اس لیے ضروری ہے کہ یہ مدارس اس کی زندگی کا سرچشمہ ہے، اور اس کو اسلام کے راستے پر ڈالنے والے ہیں، اسلام کو سمجھانے والے ہیں، اسلام پر عمل کرنے کی ترغیب دینے والے۔ اور پھر زمانے میں جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں، ان تغیرات سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بلکہ مصائب پیدا ہوتے ہیں، تناقضات پیدا ہوتے ہیں، امتحانات پیدا ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی بتانے والے ہیں۔ ایک اعلان، جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، علم تو اس کے لیے سانس کی طرح ہے، روح کی طرح ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ علم اسم الہی سے مربوط ہو اور اسی کی رہنمائی میں ہو۔ اور پھر انہی آیتوں میں خیال فرمائیے کہ غار حرا میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، ایک نبی امی پر، ایک شہر امی پر، بلد امی میں، اور ایک ملک امی میں، اور ایک امت امیہ میں، لیکن اس میں قلم کا بھی ذکر ہے، اس میں صاف پیشن گوئی تھی۔ اس پر بہت کم لوگوں نے غور کیا کہ ان آیتوں میں یہ اعلان کیا ہے، اور اس اعلان پر بہت کم لوگوں نے غور کیا کہ یہ امت قلم کے استعمال کرنے والی امت ہوں گی، اور قلم سے ہدایت و رہنمائی کا کام لیں گی۔ قلم سے وہ ان خرابیوں، ان بیماریوں کو دور کریں گی جن میں انسانیت مبتلا ہے۔ قلم کا سب سے زیادہ استعمال کرنے والی یہ امت ہوں گی، اس لیے کہ اس کے نبی امی پر جو آیتیں نازل ہو رہی ہے، ان میں بھی قلم کو فراموش نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں قلم کا لفظ آیا ہے، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ مدارس امت مسلمہ کے لیے حیات کی ایک شرط ہے۔ تو جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، مدارس امت مسلمہ کے لیے حیات کی ایک شرط ہے، وہ اس کی شرائط حیات اور شرائط بقا میں سے ہے، اور اسی سے اس امت کا بقا اور تسلسل بحیثیت امت ہدایت کے باقی رہیں گا، جس کا علم سے کبھی رشتہ توڑا نہیں جا سکتا، اور توڑا جائے تو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اگر توڑا جائے تو پھر یہ امت کشی ہوں گی، امت اسلام کشی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے دوسرے ممال کا اور دوسرے تمدنوں کا اور تمدنی مرکزوں کا، یہ مدرسے شفا خانے ہیں ان ملکوں کے لیے، اور در حقیقت بات ذرا سمجھ میں آنے والی ہے کہ مدارس کا وجود میڈیکل کالج سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ میڈیکل کالج جہاں پر علاج ہوتا ہے، جہاں بالکل لبے دم اور جا بلب مریضوں کو لے جایا جاتا ہے، ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر غیر فانی حیات اور آخرت
اور انسان کی ہدایت و ضلالت کا مسئلہ اور انسان کی حیات و ہلاکت کا مسئلہ سامنے لایا جائے، اور حیات بھی نافع، حیات بھی حیات بخش، اور پھر علم بھی نافع، اور پھر دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہو، تو یہ مدارس ان میڈیکل کالج سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہاں جسم کا علاج ہوتا ہے، عضو کا علاج ہوتا ہے، کسی انسانی جسم کے ٹکڑے کا علاج ہوتا ہے، کسی بیماری کا انکشاف ہوتا ہے، لیکن وہ بہرحال زندگی عارضی ہے، زندگی کی بیماریاں بھی عارضی ہے، زندگی کا انجام بھی سب کو معلوم ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ مدارس سے حیات ابدی کا تحفہ ملتا ہے، لیکن یہ مدارس وہ شفا خانے ہیں جہاں سے حیات ابدی کا تحفہ ملتا ہے اور حیات اخروی کی نعمت ملتی ہے، اور انسان کا خدا سے ربط قائم ہوتا ہے، مخلوق کا ربط خالق سے قائم ہوتا ہے، مرزوق کا ربط رازق سے قائم ہوتا ہے، مجبور کا ربط قادر مطلق سے قائم ہوتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ انسان اس کے ذریعے سے بامعنی بنتا ہے اور ایک زندگی کی ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اگر انصاف ہو، سلامت فکر ہو، اور حکومت تعصب سے پاک ہو، اور وہ حقائق کو سمجھنے والی ہو، تو اس کو خود ان مدارس کو قائم کرنے کے لیے انتظامات کرنے چاہیے، اور بلکہ اس کے لیے ضد کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اس کو احکام جاری کرنے چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں یا کسی ملک میں، یورپ و امریکہ کے کسی ملک میں بھی یہ حقیقت پسندی پیدا ہو جائے اور انسان کے آغاز و انجام پر اس کی نظر ہو، اور آسمانی کتابوں پر اور آسمانی تعلیمات سے وہ واقف ہو، اور کم سے کم یہ سمجھے کہ یہ حیات فانی ہے، اور چاہے کتنے ہی سال ہو، 100 برس کی ہو یا اس سے زائد کی ہو، اس کے بعد پھر فنا ہونا ہے، آگ میں جل جانا ہے یا مٹی میں چھپ جانا ہے۔ اگر اس حقیقت پر بھی نظر ہو، تب بھی وہ ان مدارس کی، جہاں سے حیات حقیقی کا پیغام ملتا ہے اور شفاء کلی کا پیغام ملتا ہے، اور جہاں سے زہر کا تریاق ملتا ہے، اور جہاں سے زندگی میں معنویت پیدا ہوتی ہے، زندگی میں افادیت پیدا ہوتی ہے، اور زندگی میں ارتقاء پیدا ہوتا ہے، اور زندگی میں انصاف پیدا ہوتا ہے، اور زندگی میں انسان دوستی پیدا ہوتی ہے، وہ ان مدارس کی سرپرستی کرے اور ان کو قائم کرے اور قائم کروائے، اور اگر کوئی ان کو بری نگاہ سے دیکھے تو وہ اس کی دشمن بن جائے کہ ان مدارس کا رہنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں ہمارے ان ہمسایگان میں اور ہمارے ہم وطنوں میں اگر حقیقت پسندی ہو، تو ان مدارس کی جہاں خدا سے ڈرنا سکھایا جاتا ہے، خدا کی معرفت بتائی جاتی ہے، انسان کا درجہ بتایا جاتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور جہاں ناانصافی کو اور ایذا رسانی کو اور نفس پرستی کو برا بتایا جاتا ہے اور اس کی مذمت کی جاتی ہے اور اخلاق سیئہ سے روکا جاتا ہے، وہ ان کی ایسی قدر کرتے کہ وہ شفا خانوں سے اور میڈیکل کالجوں سے زیادہ ہوتی۔ مگر افسوس کہ جو فطری حقائق ہے اور ابدی حقائق ہے، عمومی حقائق ہے، آفاقی حقائق ہے، ان پر پردے پڑ گئے ہیں، زمان و مکان کی تنگیوں کے اور زمان و مکان کے اثرات کے، اور باہر کے خدا شناس ملکوں کی تہذیب کے اثرات پڑ گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک خود بھی زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں جو لوگ جا چکے ہیں، جو لوگ وہاں کے حالات پڑھتے ہیں کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس وقت فنڈامنٹلزم کے خلاف اور مسلمانوں میں مذہبی جذبے کو سرد کرنے کے لیے، اس میں اس کو بھی دخل ہے، احساس کمتری کو بھی دخل ہے، اور اس میں اس خطرے کے احساس کو بھی دخل ہے کہ امریکہ اور یورپ اور مغرب زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اسلام قبول کر لے،
انہوں نے اپنی تشفی کے لیے بھی اور کسی قدر اس کے انتظامی لحاظ سے بھی ان اسلامی ممالک میں خود یہ تحریک پیدا کی ہے کہ بنیاد پرستی کو ختم کیا جائے، اور افسوس ہے کہ ہمارے ان ملکوں کے حکمرانوں نے اور وہاں کی صاحب اقتدار جماعت نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس وقت اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہی علم نافع اور آسمان سے اترا علم ہے، اس علم سے وابستہ ہے۔ اگر یہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ ان مدارس کو ممکن ہے کہ بہت سے مدارس کی انتظامی کمیٹیوں اور ان کے سرپرستوں اور ان کے رہنماؤں سے زیادہ ان مدارس کا قائم رہنا ضروری سمجھے اور ان کی حفاظت کرے، اور یہ آگ بجھانے والے انجن جو ہے اور ان کے جو مرکز ہے ان سے زیادہ ان مدارس کو اہمیت دے کہ ہوس کی آگ کو، نفس پرستی کی آگ کو اور پھر دولت پرستی کی آگ جو آخری چیز ہے بجھانے والے یہی انجن ہو سکتے ہیں، ان انجنوں کی حفاظت کریں۔ مدارس نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ملک کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ بات ایک امت مسلمہ کے نقطۂ نظر سے اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی اور اس کا ربط بتاتے ہوئے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی آبادی کا جہاں تک تعلق ہے اس کا ان مدارس کے بارے میں جو نقطۂ نظر ہونا چاہیے، تاثر ہونا چاہیے اور فیصلہ ہونا چاہیے، اس کو بھی سامنے رکھ کر کہی گئی ہے کہ یہ مدارس نہ صرف مسلمانوں کے لیے ضروری ہے بلکہ ملک کے لیے ضروری ہے، وہاں کی آبادی کے لیے ضروری ہے، وہاں کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ ملک آدمیوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آدمی آدمی کی طرح رہے، آدمی بھیڑیا نہ بن جائے، آدمی کتا اور سانپ بچھو نہ بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے مراکز، چاہے ان کا نام آپ مدارس رکھیے، چاہے ان کا نام آپ کچھ اور رکھیے، کسی زبان میں رکھیے، لیکن بہرحال ایسے مرکزوں کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا ڈیسک، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، 9834397200